ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، ٹائم ہے۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا، یعنی جن کی کلپنائیں اور دل کی خواہش ہمیشہ لگاتار برے رہتے ہیں۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیے کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لایا، تاکہ دو بے تعادل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دلزائمی ہو جائے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضے میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشراؤ کے طور پر داخل ہوا ہے۔ کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی، یعنی روح القدس کی مہر، اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا، یعنی روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ جو لوگ آج موسیٰ کی ویوستھا کے وسیلے خدا کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اور سمے کے مطابق، یعنی کہ وہ سمے کے مطابق صحیح وقت پر نہیں ہے۔ وہ سمے کے مطابق صحیح وقت پر نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے وہ بیٹے کی روح کا ٹائم ہے، فضل اور سچائی کی روح کا ٹائم ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اور کیونکہ خدا نے اپنی غضب میں قسم کھائی، خدا نے غضب میں قسم کھائی، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون لوگ؟ شریعت والے، موسیٰ کی ویوستھا والے۔ کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں۔
اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. شریعت کو ایمان سے، ویوستھا کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں. بس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا، کام دیکھے مگر ایمان نہیں لائے، اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. تو شریعت والے خدا کے آرام میں داخل نہیں ہو سکتے. 10 حکموں والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس نے اپنے غضب میں قسم کھائی، اپنی قسم کھائی، خداوند خدا نے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنی طالبوں کو بدلا دیتا ہے. چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، دھارمکتا گنا گیا. پر جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، وعدے کے فرزند ہیں، وعدے کی نسل ہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی یعنی دھارمکتا ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں. میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں یعنی قریبی ہیں، میں نزدیکی ہیں، یعنی میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا، وہ اسرائیلی ہیں اور لپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت یعنی 10 حکم اور عبادت. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے یعنی فضل پر فضل. اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہوئے ہیں اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا. اگرچہ ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے جانتے تھے اب سے نہیں جانیں گے، اگرچہ مسیح کو بھی پہچانا ہے اب سے نہیں پہچانیں گے. جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین. لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کے نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں. ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا خاص ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر، بلاہٹ پر، کالنگ پر. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی، یعنی یعقوب کو کالنگ تھی، مگر عیساؤ سے نفرت. بس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے
والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لونڈے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جنہیں اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوشیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری منرنت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور یشعیاء اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو ہم ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یشعیاء نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کے برابر ہو جاتے۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ راست بازی کی شریعت کیا ہے؟ ایمان سے ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی، یعنی اپنی جسم کے مطابق بدن کے کاموں سے، جسمانی طور پر انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہے۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافات یہ ہیں جمار اور مجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس، اور جومر کے بیٹے اشکناز اور رفت اور تزرما، اور یاوان کے بیٹے الیشا اور ترسس، کتی اور دودانی، قوموں کے جزیرے انہی کے نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مخالف ملک اور گروہ ہو گئے۔ اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر، مصر کو یاد رکھنا ہے اپنے، اور فوت اور کنان۔ اور بنی کوش یہ ہیں سابا اور حویلہ اور سبتا اور راما اور سبتیکا۔ اور بنی راما یہ ہیں سبا اور ددان۔ اور کوش نے نامرود پیدا ہوا اور روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابرام سے کہا کہ یقیناً جان کہ تیری نسل کے لوگ
ایسے ملک میں یعنی مصر میں جو ان کا نہیں، پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے. یعنی نوح کی نسل میں مصر ایک انسان تھا جس کے نام پر ایک دیش بنا اور اس میں اسرائیلی غلام ہوئے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل اور ٹوکروں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریائے یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور ریفائیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور جرزاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا. فرعون کے دل کو کون سخت کر رہا ہے؟ خداوند. دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا. اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے. سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹھے کو مار ڈالوں گا. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریائے بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیات پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رعیات اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے. تو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیات سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں. اس نے کہا کل کے لیے. تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیات سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے. پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خداوند نے
کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیا، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں ہو گئیں، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہی۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیات پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے گولوں سے بھر جائیں گے۔ اور میں اس دن جشن علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے گول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں میں سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول بھر گئے، اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے ملک کا ناش ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا، دیکھ، میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے گول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیات کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں۔ فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دگا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور اس نے مچھروں کے گولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیات کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پھر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔ جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان
اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا۔ تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا، اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ، تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی دناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کرے، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ، میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے طوفان اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے، اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائے، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے طوفان اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی، اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا اس کے بعد 7 دن گزرے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روک رکھے، تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپاؤں پر اور جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں
گائیں، بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی۔ تو خداوند اسرائیل کے چوپاؤں کو مصریوں کے چوپاؤں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا۔ اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چوپاؤں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپاؤں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے، لیکن فرعون کا دل متعصب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بٹھی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائیں گے۔ سو وہ بٹھی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور وہ آدمی اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے پھپھولے بن گئی، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو، اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیات پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے، اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیات کو وبا سے مارا ہوتا ہے، اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا، پر میں نے تجھے فالحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟ دیکھ، میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ بس آدمی بھیج کر اپنے چوپاؤں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپاؤں کو گھر میں بھگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپاؤں کو میدان میں رہنے دیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے، اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے مصر ملک پر اولے برسائے۔ پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے۔ اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ اگر جشن کے علاقے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے، تب
فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا، خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں، خداوند سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے۔ تب موسیٰ نے اسے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رعد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند خدا سے نہیں ڈرو گے۔ پس سن اور جاؤ کو تو اولے مار گئے، کیونکہ جاؤ کی بالیں نکل چکی تھی اور سان میں پھول لگے ہوئے تھے، پر گیہوں اور کھٹایا گیہوں مارے نہ گئے، کیونکہ وہ بڑے نہ تھے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے، سو رعد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے رد موقوف ہو گئے، تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائیں، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لے گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تیرا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا تیرے ابا و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنے رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، پر وہ کون کون ہے جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڈھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا، تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے سارے دن اور ساری رات پروا
आंधी चलाई और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियां ले आई और टिड्डियां सारे मुल्क मिस्र पर छा गई और वहीं मिस्र की हदूद में बेसेरा किया। और उनका दल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं ना उनके बाद फिर आएंगी, कि उन्होंने तमाम रोए ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्ज़ी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया। और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की किसी सब्ज़ी की हरियाली बाकी रही। तब फ़िरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाहगार हूँ, सो फ़कत इस बार मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से शफात करो कि वो सिर्फ़ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फ़िरौन के पास से निकलकर खुदावंद से शफात कर, और खुदावंद ने पछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ा कर ले गई और उनको बहरे कुलज़म में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी ना रही। पर खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इज़राइल को जाने न दिया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इज़राइल के मकानों में उजाला रहा। तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फ़कत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सोख्तनी कुर्बानी के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा। और जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं, हम नहीं जानते कि क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फ़िरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रहे, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी ना देखूंगा। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फ़िरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया, और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फ़िरौन के खादिमों के नज़दीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुज़ुर्ग था। और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्क मिस्र के सब पलौठे, फ़िरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पलौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक, और सब चौपाओं के पलौठे मर जाएंगे। सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इज़राइलियों में से किसी पर, खवा इंसान हो हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इज़राइलियों में कैसा फ़र्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनिगुन होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल, और तेरे सब पैराओ भी निकलें, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो
بڑے طائش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ عذاب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مزدال اور سمندر کے بیچ فی ہاکیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فقر سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہاکیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کو دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا، اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا، سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو
پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے، اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بلا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے، اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں، کیا کہیں، کہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔
اے خداوند خدا دیکھ، تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواز ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیرے زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا اور ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت یعنی شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، یعنی ایمان کی شریعت۔ اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہے گی، اور اس کے دل کے خیالات نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی یعنی سیلف کنٹرول کی روح دی ہے۔ بس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا، مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے
ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بینائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے اس کے لپالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جس سے ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت موافق حاصل ہے، جس سے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کے باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معدہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ سوال: کیوں شریعت کے وسیلے 10 حکموں کے وسیلے خدا کے حضور دھرمی یعنی راست باز کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے؟ یعنی یہ سمجھ کر شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہوں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور اب بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں۔ یہ یہودیوں نے یسوع سے پوچھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جس سے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لو، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ
کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی، پر جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے مال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کہ لکھا ہے جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق یعنی سچائی زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا کہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کا نشان ظاہر کر رہا ہے کہ وہ روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے، اور یسوع کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف سے اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر
چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مشتعد قوم تیار کرے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میں اپنے نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا۔ تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ یوحنا کو اس کے چیلوں نے ان سب باتوں کا سماچار دیا۔ تب یوحنا نے اپنے چیلوں میں سے 2 کو بلا کر پربھو کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا، کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی باٹ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی؟ ایک طرف تو یوحنا بپتسمہ دینے والا گواہی دے رہا ہے، ایک طرف پوچھ رہا ہے یہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی باٹ دیکھیں؟ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور پیڑاؤں اور دشت آتماؤں سے چھڑایا اور بہت سے اندھوں کو آنکھیں دی، اور اس نے ان سے کہا، جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی شدھ کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں، اور کنگالوں کو سماچار سنایا جاتا ہے۔ دھن ہے وہ جو میرے وشے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ جب یوحنا کے بھیجے ہوئے لوگ چلے گئے تو یسوع یوحنا کے وشے میں لوگوں سے کہنے لگا، تم جنگل میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا کومل وستر پہنے ہوئے منش کو؟ دیکھو، جو بھڑکیلا وستر پہنتے اور سکھ ولاس سے رہتے ہیں وہ راج بھونوں میں رہتے ہیں۔ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا کسی بھوشوکتا کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، ورن بھوشوکتا سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کے وشے میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنے دودت کو تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیرا مارگ سیدھا کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو استریوں سے جنمے ہیں ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں، پر جو پرمیشور کے راجیہ میں چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور سب سادھارن لوگوں نے سن کر اور چنگی لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر پرمیشور کو سچا مان لیا، پرنتو فریسیوں اور ویوستھاپکوں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر پرمیشور کے ابھیپرائے کو اپنے وشے میں ٹال دیا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اے گناہ گارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قادم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی ہی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قادم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو یعنی اس شخص کو جو
میرے ارادے کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو، میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی، اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، وہ میری گواہی دے گی اور تم بھی گواہ ہو۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہ ہی کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دے گی۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تختوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند ہے کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔